بلیٹن کے آغاز میں اہم خبر سے آگاہ کریں۔ چیئرمین سینٹ نے پرتشدد انتہا پسندی روکنے کا بل ڈراپ کر دیا۔ نون لیگ کے عرفان صدیقی، پیپلز پارٹی، JUIF، بلوچستان نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی نے بل کی مخالفت کی۔ بل کمیٹی میں بھیجنے پر زور دیا۔ ایوان بالا میں تحریک وزیر مملکت شہادت اوان نے پیش کی، جس پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے سخت تنقید کی۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بل کا اس حالت میں پاس ہونا ایک شکنجہ ہے، یہ شکنجہ ہمارے گلے پڑے گا۔ JUIF کے کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اس کے دور رس نتائج ہوں گے، یہ اپنے ہاتھ کاٹنے کے مترادف ہے، یہ سب کے لیے مصیبت بنے گا۔ شہری رحمان نے کہا کہ عجلت میں قانون سازی اچھی نہیں۔ تحریک نے کہا کہ بل کو پڑھنے سے پتہ چل رہا ہے کہ PTI کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو مارشل لاء لگا دیا جائے۔ سینیٹر طاہر بزنجو نے کہا کہ یہ بل جمہوریت پر کھلا حملہ ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ نے پرتشدد انتہا پسندی روکنے کا بل ڈراپ کر دیا۔ نون لیگ کے عرفان صدیقی، پیپلز پارٹی، JUIF، بلوچستان نیشنل پارٹی، جماعت اسلامی نے بل کی مخالفت کی۔ بل کمیٹی میں بھیجنے پر زور دیا۔ ایوان بالا میں تحریک وزیر مملکت شہادت اوان نے پیش کی، جس پر حکومتی اراکین اور اپوزیشن ارکان نے سخت تنقید کی۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ بل کا اس حالت میں پاس ہونا ایک شکنجہ ہے، یہ شکنجہ ہمارے گلے پڑے گا۔ JUIF کے کامران مرتضیٰ نے کہا کہ اس کے دور رس نتائج ہوں گے، یہ اپنے ہاتھ کاٹنے کے مترادف ہے۔ 2018 میں پاکستان کی قسمت کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا۔ چیئرمین PTI نے ملکی معیشت تباہ کی اور چور ڈاکو کے جھوٹے نعروں سے نوجوانوں کو گمراہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا ہم ملک سے بے روزگاری اور غربت کو ختم کریں گے۔ احتساب سب کا ہونا چاہیے، لیکن انتقامی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ رونے دھونے سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یقیناً ان تمام معاملات کا ایک شفاف احتساب ہر صورت ہونا چاہیے، چاہے وہ میری حکومت ہے یا کسی اور کی حکومت، چاہے وہ ڈکٹیٹرشپ تھی یا ایک پولیٹیکل رژیم۔ اگر جرم ہوا ہے اور زیادتی ہوئی ہے تو اس کو اگر آپ نے اگنور کیا تو پھر قومیں اس طرح پھر وہ تباہی کا شکار ہوتی ہیں۔ اور اگر احتساب ہو انصاف کے ساتھ اور کسی کے ساتھ کوئی وکٹمائزیشن نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا، ہم نے تمام انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ دنیا چاہتی تھی کہ پاکستان دیوالیہ ہو اور اس کا تماشا بنے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ IMF معاہدہ نہ ہوتا تو ہمارے پلان B بھی تیار تھا۔ IMF کے ساتھ معاہدے کو بروقت مکمل کیا جائے گا۔ زر مبادلہ کے ذخائر وقت کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں۔ ایک پیچ گزرا ہے 10-11 مہینے کا، وہ کافی یعنی ڈیفیکلٹ تھا۔ وہ دنیا شاید یہ چاہتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور پھر اس کا تماشا بنے۔ اللہ کا شکر ہے، اور ہماری بڑی کلیئر پالیسی تھی کہ پاکستان اپنی سوورن کمٹمنٹس کو وقت پہ پورا کرے گا، IMF اور نو IMF۔ میں یہ ریپیٹڈلی پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی بات کرتا رہا ہوں، اینڈ ہمارا پلان B تیار تھا کہ اگر الٹیمیٹلی بھی یہ پروگرام نہیں ہوتا تو ہم نے کیسے آگے چلنا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ مختلف پریڈکشن کی گئی، پاکستان کے اندر بھی پاکستان سے باہر بھی، کہ فلاں پیمنٹ نہیں ہوگی، فلاں پیمنٹ بہت بڑی ہے اور یہ بانڈ پے نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ہر پیمنٹ وقت پہ کی، اور آج ہم قریباً جب یہ حکومت آئی تھی اس وقت جو فارن ایکسچینج ریزروز تھے اس کے نزدیک پہنچ چکے ہیں تمام پیمنٹس کرنے کے باوجود، اور وداؤٹ IMF پروگرام اور وداؤٹ کوئی انفلو آف باہر سے IMF اور اس طرح کی جو انفلوز ہوتی ہے، کیونکہ جب IMF آف ٹریک ہوتے ہیں تو تمام پیمنٹ جو رک جاتی ہے۔ پاک چین دوستی کے نئے باب کا آغاز۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لیفنگ آج پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ CPEC کی 10 سالہ تقریبات میں شرکت کریں گے۔ وزارت خارجہ کے مطابق چینی نائب وزیر اعظم CPEC کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران چینی نائب وزیر اعظم صدر عارف الوی، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ نائب چینی وزیر اعظم نے CPEC اور پاک چین اقتصادی تعلقات میں اہم کردار ادا کیا۔ ہی لیفنگ CPEC منصوبوں پر عمل درآمد میں بھی متحرک رہے۔ چینی نائب وزیر اعظم کا دورہ ایک چینی اعلیٰ سطح کے رابطوں کا حصہ ہے۔ دوسری طرف چینی وفد کی پاکستان آمد کے باعث اسلام آباد میں 1 جولائی اور 1 اگست کو عام تعطیل کی سفارش کی گئی ہے۔ معزز مہمان کے استقبال کے لیے اسلام آباد کی شاہراہوں پر خیر مقدمی بینرز لگائے گئے ہیں۔
ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گڈو بیراج پر سیلابی صورتحال اور حفاظتی بندوں کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو چیف انجینئر گڈو بیراج نے سیلابی صورتحال اور بندوں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گڈو بیراج پر سیلابی صورتحال اور حفاظتی بندوں کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو چیف انجینئر گڈو بیراج نے سیلابی صورتحال اور بندوں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ گڈو بیراج پہنچے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گڈو بیراج پر حفاظتی بندوں کا دورہ کیا ہے اور چیف انجینئر گڈو بیراج نے وزیر اعلیٰ سندھ کو سیلابی صورتحال اور بندوں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ گڈو بیراج پہنچے ہیں اور انہوں نے سیلاب کی صورتحال اور حفاظتی بندوں کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو چیف انجینئر گڈو بیراج نے سیلابی صورتحال اور بندوں کے صورتحال کے حوالے سے بریفنگ دی ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے گڈو بیراج کے دورے کے موقع کے ہیں۔ اب سے چند منٹ پہلے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ یہاں پہنچے ہیں۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ اب تک کشمور افضل عطا سے۔ افضل عطا، اس بارے میں آگاہ کیجیے گا۔ اندرونی سندھ میں 4 ڈسٹرکٹ کا وزٹ ہے جس میں بد امنی اور سیلابی صورتحال پہ وزٹ کیا گیا۔ آج گھوٹکی سے ہوتے ہوئے کشمور گڈو بیراج پہ پہنچے ہیں جہاں پہ سیلابی صورتحال کو دیکھنے کے بعد چیف انجینئر نے انہیں جو ہے پورا گڈو بیراج کا معائنہ کرایا اور بریفنگ بھی دی۔ چیف انجینئر نے انہیں بریفنگ دینے کے بعد سی ایم سندھ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں سیلابی صورتحال ہے وہ کنٹرول میں ہے۔ سیلابی جو ریلے آ رہے ہیں وہ ہم جو ہے ان کے جو بندوں کی پوزیشن ہے وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ تاحال سندھ حکومت ان کے لیے بہتر اقدام کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ جو امن امان کی صورتحال سے بھی سی ایم سندھ نے بات کی۔ سی ایم سندھ نے کہا 5 جو مغوی بچے ہیں دھاڑلوں کے قبضے میں ہیں۔ تاحال ضلع کشمور کے جو 12 افراد ہیں وہ ان کے چمبے میں ہیں۔ ہمارا پورا سندھ حکومت کا فوکس ہے کہ کچے میں جو ڈاکو راج ہے اسے ختم کیا جائے۔ پولیس کو ہم جدید اسلحہ بھی دے رہے ہیں۔ پولیس سے ہمارا پورا تعاون ہے۔ پولیس بھی بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ اس لیے سندھ سرکار تب چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک ڈاکو راج ختم نہیں ہوگا، خاص طور پہ ضلع کشمور، ضلع گھوٹکی اور ضلع شکارپور میں۔ امن امان کے حوالے سے بھی جو ہے آج کنکوٹ جائیں گے، وہاں پہ بھی ایس ایس پی کشمور امجد احمد شیخ بھی ان کو بریفنگ دیں گے۔ آئی جی سندھ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ اسی حوالے سے آج جو امن امان کے حوالے سے بہتر فیصلے آنے کی توقع ہے۔ جی اپڈیٹ کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں یوم عاشور کے جلوسوں کے پرامن اختتام پر اظہار تشکر کیا۔ انہوں نے تمام اضلاع کی انتظامیہ، پولیس افسران، رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہترین کارکردگی کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا صوبے میں سیکیورٹی کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات قابل فخر ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا روات میں میڈیم ویو ٹرانسمیٹر کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ ریڈیو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 1000 کلو واٹ ڈیجیٹل DRM میڈیا ویو ٹرانسمیٹر کا اجرا ہو رہا ہے۔ ریڈیو کے بیشتر ٹرانسمیٹرز اپنی طبعی مدت پوری کر چکے تھے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر ریڈیو پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کو ڈیجیٹل RM میڈیم ویو ٹرانسمیٹر کی ضرورت تھی۔ اپنا لاگ اور شارٹ ویو ٹیکنالوجی کا دور ختم ہو چکا ہے، اب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی احسن اقبال اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تمام معاہدوں کی MOUs کو تیار کر لیا، لیکن اس وقت اسلام آباد میں ایک سیاسی جماعت کی طرف سے دھرنے کی سیاست کی بدولت چین کے صدر کو نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان کا دورہ ملتوی کرنا پڑا اور وہ مجبور ہوئے کہ پاکستان سے ہو کر جانے کی بجائے براہ راست بھارت کا دورہ کریں، اور بالآخر اپریل 2015 میں 8 ماہ کی تاخیر سے ہم نے سی پیک کے معاہدوں پر دستخط کیے، اور جب سی پیک کے معاہدوں پر دستخط ہوئے تو پوری دنیا کے اخبارات میں جب جعلی حروف سے یہ خبر شائع ہوئی کہ چین نے پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں،
تو اس ایک ایونٹ نے پاکستان کا پورا پروفائل دنیا میں تبدیل کر دیا. اس سے پہلے جو پاکستان کو دہشت گردی کے حالات کا سامنا تھا تو پوری دنیا پاکستان کو دہشت گردی کی عینک سے دیکھتی تھی. لیکن اپریل 2015 میں پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے سی پیک کے MOUs دستخط ان کے دورے کے موقع پہ ہونے سے پوری دنیا نے پاکستان کو سرمایہ کاری کے مقام یا ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کی عینک سے دیکھنا شروع کیا. یہ سب سے بڑا کمال تھا, پہلا تحفہ تھا سی پیک کا کہ سی پیک نے پاکستان کی پروفائل ایک سیکیورٹی سٹیٹ سے ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ دنیا کے سامنے تبدیل کر دی. اس کے بعد 3 سالوں کے دوران ریکارڈ مدت میں $25 ارب کے منصوبوں کو عمل درآمد کرنے کے لیے مختلف مراحل سے گزارا گیا. ان کی منظوری دی گئی, ان پہ کام شروع کیا گیا اور ان میں سے اکثر منصوبے اس مدت میں مکمل ہو گئے. اس کے نتیجے میں 8000 میگا واٹ سے زیادہ پاکستان کے پاور سیکٹر میں نئی بجلی پیدا کرنے کے منصوبے شامل ہوئے, جس میں کول کے منصوبے تھے, ہائیڈل منصوبوں پہ کام شروع ہوا, رینیوبل انرجی تھی. اور جو سب سے بڑا سی پیک کا پاور سیکٹر میں یا توانائی کے شعبے میں پاکستان کے لیے تحفہ تھا کہ تھر کا وہ کوئلہ جو ہمارے پاس ایران اور سعودی عرب کے تیل جتنی انرجی ویلیو رکھتا ہے وہ دفن پڑا تھا, اور ہم اسے تقریباً 70 سال سے بروئے کار لانے میں ناکام تھے چونکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی اور سرمایہ کی کمی تھی. تو سی پیک نے تھر کول کو پاکستان کے لیے ایک پروڈکٹیو ایسٹ بنایا اور آج وہ ہمارے لیے سستی ترین بجلی پیدا کرنے کا مرکز ہے, اور آئندہ 300 سے 400 سال تک ہم وہاں سے بجلی حاصل کر سکیں گے. اسی طرح سی پیک میں ہم نے آپٹک فائبر کیبل بچھا کے پاکستان کے ڈیجیٹل بیک بون کو مکمل کیا. ملتان سکھر موٹر وے بنی, ہزارہ ایکسپریس وے بنی, ملک کے اندر سڑکوں کا جال بچھا, گوادر پورٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئی, وہاں پورٹ کے ساتھ سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی, وہاں پر ایسٹ بے ایکسپریس وے بنی, اسکول بنے, ہسپتال بنے, ٹیکنیکل تعلیم کے ادارے بنے. تو یہ وہ ایک بھرپور انفراسٹرکچر کا پروگرام تھا جس پر ہم 2018 تک کامیابی سے عمل کرتے رہے اور اس میں کامیاب ہوئے. 2020 کے بعد سی پیک کا انڈسٹریل کوآپریشن کا فیز تھا جس کے لیے ہمیں 9 اکنامک زون تیار کرنے تھے. بدقسمتی سے جو حکومت ہمارے بعد آئی وہ اس دل جمی سے سی پیک کو جاری نہ رکھ سکی جس سے ہم انڈسٹریل شعبے میں وہ فوائد حاصل نہیں کر سکے جو کہ ہمیں کرنے چاہیے تھے. لیکن اگر اس کو ایک طرف بھی رکھ دیں تو جو کچھ ہم 2013 اور 18 میں سی پیک کے چھتری تلے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں پروجیکٹس مکمل کر گئے تھے یا انہیں شروع کر گئے تھے, انہوں نے پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے میں بڑی مدد کی. اور یہ $25 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ سرمایہ کاری ہے. اس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے لیے روزگار پیدا کیا. اس نے پاکستان کی انڈسٹری کو ڈیمانڈ پیدا کر کے نئے مواقع دیے. اس کے نتیجے میں پاکستان کے انجینئرز, پاکستان کے ورکرز, ان کو نئی ٹیکنالوجی اور نئے مینجمنٹ سسٹمز اور پروجیکٹ مینجمنٹ کی تربیت حاصل ہوئی. اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں پاکستان کے اندر اس کے ساتھ جو چین کے ساتھ تعلیم کے شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانے کا موقع ملا, اور آج ہزاروں طالب علم چین کے اندر پاکستان سے جا کر اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ایک بہت براڈ بیسڈ کوآپریشن ہے جو سی پیک کے نتیجے میں ہوئی, جس نے پاکستان کو اس وقت کہ جب کوئی پاکستان کا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار نہیں تھا, پاکستان میں کوئی $1 سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں تھا, چین کی طرف سے اس وقت اربوں ڈالر کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے عزم نے ثابت کیا کہ چین پاکستان کا سب سے قابل اعتماد دوست ہے. یہ آل ویدر فرینڈشپ ہے اور یہ آئرن بردرہڈ ہے. اس کے حوالے سے جب 10 سال اب مکمل ہو رہے ہیں, یہ ایک تاریخی سنگ میل ہے.
اور یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام کامیابیوں کو اپنے سامنے رکھیں کہ جنہوں نے پاکستان اور چین کے تعلق کو مزید گہرا کر دیا ہے. سی پیک کے منصوبوں کے ساتھ چائنا اور پاکستان کے درمیان جو مسنگ لنک تھا کہ ہم سیاسی طور پہ بہت ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے لیکن اقتصادی شعبے میں ہمارا تعاون اتنا مضبوط نہیں تھا. تو سی پیک نے پاکستان اور چین کو اقتصادی شعبے میں بھی اسی طرح مضبوطی سے جوڑ دیا ہے جیسے کہ ہم سیاسی شعبے کے اندر تھے. اور جو وائس پریمیئر ہالی فنگ آ رہے ہیں یہ چیئرمین NDRC 2017 میں مقرر ہوئے تھے اور مجھے ان کے ساتھ کئی دفعہ ملنے کا موقع ملا اور ان کی لیڈرشپ نیشنل ڈیولپمنٹ ریفارم کمیشن جو کہ منسٹری آف پلاننگ کا کاؤنٹر ادارہ ہے چین میں سی پیک کے اندر اس کے اندر ان کی لیڈرشپ سے ہمیں بہت سپورٹ حاصل رہی. تو ان کا سی پیک کو آگے بڑھانے میں سی پیک کو کامیاب کرنے میں بہت نمایاں کردار رہا ہے. اس حوالے سے ہمارے لیے ان کی پاکستان آمد ایک بہت خوشی کا باعث ہے کہ وہ سی پیک کے معماروں میں ہیں. انہوں نے سی پیک کو کامیاب کرنے کے لیے بحیثیت چیئرمین NDRC بہت اہم کردار ادا کیا ہے. اور اب جب کہ وہ چائنا کے اکنامک ایریاز کو دیکھنے کے لیے وائس پریمیئر کے عہدے پہ فائز ہوئے ہیں تو ہمیں امید اور توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی سی پیک اب اگلے مرحلے میں جو کہ اس کا نیکسٹ فیز ہے اپ ٹو 2030 اس میں ہم مزید تیزی کے ساتھ سی پیک میں پیش رفت کر سکیں گے. یہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دورہ اس کی ایک اہمیت یہ ہے کہ جو پچھلے 14 ماہ کے اندر وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں حکومت نے ملک کا ٹرن اراؤنڈ کیا ہے یہ دورہ اس ٹرن اراؤنڈ پاکستان کی بھی ایک تصویر ہے کہ آج دنیا دوبارہ پاکستان کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. ہمارے دوست ممالک جن کے ساتھ ہمارے تعلقات میں نمایاں سرد مہری آ گئی تھی اب پھر گرم جوشی میں وہ تبدیل ہو رہے ہیں. اور یہ دورہ اس حوالے سے بے حد اہم ہے کہ جو پچھلے 14 ماہ کے اندر ہم نے سی پیک کے حوالے سے ملک کے اندر فضا کو تبدیل کیا ہے جس کی میں آپ کو مثال گوادر سے دینا چاہتا ہوں کہ جو گوادر پورٹ پاکستان میں سی پیک کا گیٹ وے ہے اسے گزشتہ 4 سالوں میں کس طرح نظر انداز کیا گیا. اس کی ایک جھلک آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دور کے 4 سالوں میں گوادر سے 1 لاکھ ٹن کارگو ہینڈل ہوا. ہمارے 14 مہینے میں 6 لاکھ ٹن سے زیادہ کارگو گوادر سے روٹ کیا گیا ہے تاکہ گوادر پورٹ کو کامیاب کیا جا سکے. اسی طرح گوادر کے پانی کا منصوبہ جو 2017-18 سے شروع تھا اس کو 4 سال التوا میں رکھا گیا. ہم نے آتے ساتھ اسے 6 ماہ میں مکمل کر دیا. تو اگر 6 ماہ میں گوادر کے عوام کے لیے پانی کا مسئلہ مکمل ہو سکتا تھا تو وہ 4 سالوں میں کیوں نہیں کیا گیا. اسی طرح گوادر کو بجلی سپلائی کرنے کے منصوبے ایران کا منصوبہ ہم نے 10 ماہ میں مکمل کر دیا جو 4 سال سے زیر تکمیل تھا. گوادر کو نیشنل گریڈ سے جوڑنے کے لیے پنجگور نال ٹرانسمیشن لائن جو 4 سال سے زیر التوا تھی ہم نے 1 سال میں چالو کر دی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ سب منصوبے جو ہم نے 12-14 مہینے میں مکمل کیے ہیں یہ گزشتہ 4 سالوں میں کیوں نہیں مکمل ہو سکے. 4 سالوں میں گوادر پورٹ کی ڈریجنگ جو ہے اسے نہیں کیا گیا. نتیجتاً اس کی گہرائی جسے 14 میٹر ہونا چاہیے تھا وہ تقریباً 9 یا 10 میٹر تک رہ گئی تھی اور اس پہ بڑے جہاز نہیں آ سکتے تھے. اب پھر ہم نے 4.5 ارب روپے کی لاگت سے اس کی ڈریجنگ جس کا مطلب یہ ہے کہ جو پورٹ میں سلٹ جمع ہو جاتی ہے اس کی صفائی کا کام شروع کیا ہے اور اگلے سال فروری تک انشاءاللہ یہ مکمل ہوگی جس کے نتیجے میں بڑے جہاز پھر گوادر پورٹ کے اندر لنگر انداز ہو سکیں گے. یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جن کے اندر جو حکومت نے پچھلے 14 ماہ کے اندر ٹرن اراؤنڈ کیا ہے, اپنی کمٹمنٹ دکھائی ہے, اپنی سیریسنس دکھائی ہے,
اپنی اہلیت دکھائی ہے کہ ہم سی پیک کو آگے لے کے جانے میں نہ صرف مخلص ہیں بلکہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. تو اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا میں دوبارہ لوگ پاکستان کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اور اسی کا ایک اور ثبوت یہ ہے کہ 2018 کے بعد ایک بڑی چین سے سرمایہ کاری پاکستان میں $3.5 ارب کی چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ جو 1200 میگا واٹ بجلی ہمیں پروڈیوس کر کے دے گا اس کے لیے سامنے آ چکی ہے کہ جس کی گراؤنڈ بریکنگ حال ہی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے چشمہ میں کی. تو پاکستان اور چین کے نہایت گہرے تعلقات ہیں. ہم چین کے نائب وزیر اعظم کو ان کے پاکستان کے دورے کے موقع پر پوری قوم چشم برا ہے. ہم کبھی نہیں بھول سکیں گے کہ کس طریقے سے جولائی 2013 کے بعد جبکہ پاکستان میں 18 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات بہت اس وقت ناگفتہ بے تھے, پاکستان معاشی طور پہ شدید بحران سے گزر رہا تھا, اس وقت چین کی قیادت نے پاکستان کا ہاتھ تھاما, پاکستان کے ساتھ سی پیک منصوبے کے تحت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی. آج وہ منصوبے پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہیں. اگر ان منصوبوں کو ہم نکال دیں, پاکستان کی معیشت سے ان منصوبوں کو علیحدہ کر دیا جائے تو پاکستان کی معیشت پھر کھنڈر کی شکل میں نظر آئے گی. تو اس لیے ہم چین کے عوام کے, خاص طور پہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ جو دوستی ہے, پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے, اس کو نئی بلندیوں پر پہنچایا ہے. اور ہمیں اس بات کا بھی فخر ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر 2013 اور 2018 میں سی پیک کے ذریعے پاکستان میں ریکارڈ سرمایہ کاری کرنے میں کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وہ خدمت لی اور اس نے 2017-18 میں سی پیک کو پاکستان کا گلوبل برانڈ بنا دیا تھا. مگر بدقسمتی سے اگلی آنے والی حکومت نے اسی سی پیک میں کیڑے نکالنے شروع کیے. سی پیک پر بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگائے گئے جس سے وہ سینٹیمنٹ متاثر ہوا, جس سے ہمیں توقع تھی کہ اربوں ڈالر کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پاکستان آئے گی. لیکن اب پھر پاکستان کا رخ درست طرف موڑ دیا گیا ہے. معیشت کو ڈھلوان سے بریک لگا کر دوبارہ بحالی کی طرف ڈال دیا گیا ہے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی اسی پالیسی کے تسلسل کو اگر چلنے دیا گیا اور برقرار رکھا گیا تو ہم اگلے چند سالوں کے اندر اس 4 سال کے کھوئے ہوئے وقت کو ہی نہیں پورا کر لیں گے بلکہ نئی سپیڈ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی کامیابیاں بھی حاصل کریں گے. اسلام آباد میں وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نیوز کارنر تھے جو کہ آپ براہ راست دیکھ رہے تھے.